یہ غامدی صاحب، میرا سوال ہے البیان کے متعلق۔ اس کی جو سورہ اعراف کی آیت 33 میں آپ نے جو اسم کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ حق تلفی ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ کی جو شراب کی آیت ہے، اس میں اسم کا معنی گناہ کیا ہے۔ اور جبکہ میں دوسرے تراجم پڑھتا ہوں، اس میں بھی جو ہے اسم کے معنی سورہ اعراف کی 33 آیت میں جو ہے نا گناہ ہی ہے۔ تو اس میں نے بس پوچھنا تھا کہ کیا کرینہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے حق تلفی ترجمہ کیا۔ عربی زبان میں قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے تجرید کا، یعنی ایک جنرل معنی کا، عام معنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ عام معنی کے لحاظ سے جہاں جہاں استعمال ہوگا وہی ترجمہ کیا جائے گا۔ تو اسم عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آتا ہے، جیسے منکر عام معنی کے لحاظ سے ہر گناہ کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت کچھ دوسرے گناہ کے کام عطف و معطوف کر دیے جائیں تو پھر تجرید ہوتی ہے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی۔ جب یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ نکل جائیں گی تو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر گناہ کی کیا اقسام ہیں، تو جو نکل گئی ہیں ان کو نکال کر پھر باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تجرید ہو گئی ہے، کیونکہ فواحش الگ بیان ہو گئے ہیں اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی الگ بیان ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کی فہرست وہ بے شک مسیحیوں سے پوچھ کے بنائیں یا ملحدین سے پوچھ کے بنائیں، وہ تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو آخری چیز جو حق تلفی رہ جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے یہ تجرید کے اصول پر ترجمہ کرنا ضروری ہے اس طرح۔ بہت شکریہ سر۔